فن تذکرہ نویسی کورس کی جو اگلی اہم چیز ہے وہ ہے تذکرہ نویسی کی اقسام. انہیں اقسام کہہ لیں، انواع کہہ لیں، اسلوب کہہ لیں، منہج کہہ لیں یا کچھ اور نام دے دیں، سب ہی چلے گا. اصل میں یہ چیزیں جاننا کیوں ضروری ہے، اس کی دو وجوہات ہیں. اول تو یہ کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو تذکرے لکھے جاتے ہیں ان کی اقسام کتنی ہے اور تذکرے لکھنے والے جو لوگ ہیں وہ کن کن جہتوں سے تذکرے لکھتے ہیں. ایک تو یہ بندے کو معلومات ہونی چاہیے لازمی. دوسرے نمبر پہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی موضوع پر تذکرہ لکھنے لگیں گے، تذکرہ نویسی پہ کام شروع کریں گے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کس جہت سے کام کر رہے ہیں اور اس کا اسلوب کیا ہونا چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس عنوانات، موضوعات کا جو دائرہ ہے وہ کافی وسیع ہو جائے گا، اور اس طرح آپ ایک ہی فن تذکرہ نویسی کے اندر آپ 20 قسموں میں اس فن پر کام کر سکیں گے. تو تذکرہ نویسی کرنے والوں نے، جن بزرگوں نے تذکرے لکھے ہیں، جن علماء کرام نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے، تو انہوں نے اس کو کئی جہتوں میں تقسیم کیا ہے. اس کی اقسام کی طرف ہم بڑھتے ہیں. سب سے پہلی قسم ہے معاصرین کا تذکرہ. اس موضوع پہ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. چند سال پہلے علماء اہل سنت کی طرف سے علامہ محمد صدیق ہزاروی صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی، تعارف علماء اہل سنت. میں اسے دیکھتا ہوں، اگر تو میرے پاس ہوئی تو میں اس کی آپ کو زیادہ کروا دیتا ہوں. اس میں انہوں نے یہ کیا کہ جو علماء اہل سنت بقید حیات تھے پاکستان کے، ان کے معاصر تھے، ان کا تذکرہ جمع کیا. یہ رہی کتاب. اچھا، جس وقت یہ تذکرہ لکھا گیا تھا اس وقت علماء کرام بقید حیات تھے، لیکن ان میں سے اکثر اب اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی. اس کے علاوہ اور بھی کچھ تذکرے ہیں، ان کا بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تعارف پیش کرتا ہوں مختصر سا. پہلے اس کو دیکھ لیں. یہ رہی کتاب. یہ دیکھیں، تعارف علماء اہل سنت. پاکستان کے موجودہ علماء کا تذکرہ مولانا محمد صدیق ہزاروی. مکتبہ قادریہ لاہور سے یہ طبع ہوئی تھی. 1399 ہجری اور 1979 عیسوی. آج سے کوئی 42 سال قبل، 42 سال پہلے یہ کتاب چھپی تھی، اور اس میں انہوں نے بہت سے علماء کرام کا تذکرہ دیا تھا. خیر یہ سب کے سب نہیں تو اکثر جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں. اس کے علاوہ ماضی بعید میں تقریباً 1 صدی قبل 2 تذکرے لکھے گئے ہیں جن کی اشاعت ماضی قریب میں ہوئی ہے. ان میں سے ایک ہے تذکرہ تذکروں کی اقسام میں پہلا تھا معاصرین کا تذکرہ، جو آپ کے ہم عصر علماء کرام اور مشائخ اعظام دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کا تذکرہ کرنا. ایک قسم تو یہ ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ عمومی تذکرہ لکھنا.
عمومی تذکروں سے کیا مراد ہے؟ عمومی تذکروں سے مراد یہ ہے کہ اس میں آپ بغیر کسی فرق کیے اہل سنت، علماء کرام و مشائخ اعظام اور شیعہ، وہابی، دیوبندی اور دیگر فرقوں سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مشاہیر ہوں ان سب کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس میں ماضی بعید میں 2 تذکرے لکھے گئے ہیں، ان میں سے ایک ہے سب سے پہلا تذکرہ علماء حال، اس کے مصنف ہیں مولانا محمد ادریس نگرامی۔ اس کے بعد ایک دوسرا تذکرہ لکھا گیا مظہر العلماء، اس کے مصنف ہیں مولانا سید محمد حسین بدایونی۔ یہ جو پہلا تذکرہ ہے نا، تذکرہ علماء حال، یہ پروفیسر محمد اقبال مجددی ان کی تحقیق و تعلیق کے ساتھ پروگریسو بکس لاہور سے چھپا ہے۔ اور جو دوسرا تذکرہ ہے مظہر العلماء، یہ تذکرہ علماء ہندوستان کے نام سے ڈاکٹر کوثر نورانی کی تحقیق کے ساتھ ورلڈ ویو پبلشر پاکستان سے اور ہند سے ایک ساتھ چھپا ہے۔ اچھا، یہ جو تذکرے ہوتے ہیں نا، عمومی تذکرے لکھے جاتے ہیں جس میں ہر مسئلہ کے علماء کا احوال کو، مشاہیر کے احوال کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہ تذکرے لکھنے سے بچنا چاہیے۔ یہ تذکرے عمومی طور پہ بعد میں لوگ اس سے استفادہ تو کر لیتے ہیں، لیکن جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ غیر مستند ہو جاتا ہے، بالخصوص وہ اپنی جماعت کے اندر تو ناقابل اعتبار گردانا جاتا ہے۔ انسان کے پاس اپنے مسلک کے علماء کرام، مشائخ اعظام، مشاہیر کافی ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں برِ صغیر کے اندر اس طرح کی فضا بالکل نہیں ہے علمی لحاظ سے کہ آپ دیگر مسالک کے افراد کا تذکرہ کریں، چاہے کسی بھی جہت سے کریں۔ ماضی میں جو بزرگ کتابیں لکھتے تھے، ماضی بعید میں جب یہ تذکرہ نویسی پر کام شروع ہوا، فن اسماء و رجال سامنے آیا، اس کے بعد جو بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں اور اس میں ہر طرح کے مشاہیر کا تذکرہ کر دیا، اس وقت کی فضا اور ضروریات اور تھی، اب اور ہے۔ بس آپ اپنی جماعت سے وابستہ اہل علم اور مشاہیر کا تذکرہ لکھیں اور اس میں خوب محنت کریں۔ میں تو یہی آپ سب سے درخواست کروں گا، تمام بھائیوں سے، کہ عمومی تذکروں کی طرف نہ جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی اپنی ذات جو ہے وہ آپ کے مسلک کے اندر ہی مجروح ہو جائے گی۔ دوسرا مسلک تو آپ کو قبول ہی نہیں کرے گا کسی بھی لحاظ سے، وقتی طور تو وہ آپ کی واہ واہ کر دے گا، لیکن عمومی طور پہ وہ آپ کو اپنے مسلک کا فرد شمار نہیں کرے گا، اور آپ کا تعلق جس مسلک کے ساتھ ہے آپ اس سے بھی جائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے ایسے تذکروں سے بچنا چاہیے۔ تذکروں کی تیسری قسم ہے تحقیقی تذکرے لکھنا۔ یہ تحقیقی تذکرے فرد واحد کے بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ مشاہیر کے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں یہ ہوتا ہے کہ ہر روایت کی اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی اس کو درج کیا جاتا ہے۔ ایسے تذکرے یقیناً قابل استدلال اور ماخذ و مراجع کے طور پہ بعد میں استعمال ہوتے ہیں اور ان میں خوب محنت کی جاتی ہے۔ عصر حاضر میں اس موضوع پہ جو کام سامنے آیا ہے اس میں آپ دوستوں کے لیے یہ تجویز کروں گا کہ پروفیسر محمد اقبال مجددی ان کا ایک تذکرہ ہے
تذکرہ علماء و مشائخ پاکستان و ہند۔ ان کا یہ تذکرہ 5 جلدوں میں ہے جو لاہور سے شائع ہوا ہے، اور یہ بڑا زبردست تذکرہ ہے۔ تحقیقی تذکرے کس طرح لکھے جاتے ہیں اور کس طرح علماء و مشائخ کی سیرت پر، سوانح حیات پر تحقیق کی جاتی ہے، اس کو جاننے کے لیے، اس کی مختلف جہات کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ اس تذکرہ کا لازمی مطالعہ کیجیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ تذکرہ نویسی کی جو قسم ہے، چوتھی قسم ہے مشائخ کا تذکرہ۔ کیا کرتے ہیں کہ مشائخ اعظام جو کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، ان کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے، ان کا تذکرہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ بعض تذکرے لکھنے والوں کو مشائخ سے خصوصی شغف ہوتا ہے تو وہ انہی کو موضوع سخن بناتے ہیں۔ اس پہ بہت سارے تذکرے ہیں، خیر آپ کے علم میں بھی کچھ ہوں گے۔ ان میں 5ویں قسم ہے کسی ایک فن سے تعلق رکھنے والے رجال کا تذکرہ کرنا۔ یہ فن کوئی بھی ہو سکتا ہے، فقہ ہو سکتا ہے، نحو ہو سکتا ہے، حدیث ہے، یا اور کوئی بھی فن جو آپ کے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے، اس فن سے تعلق رکھنے والے مشاہیر کا تذکرہ کر دینا۔ میرے خیال میں پاک و ہند کے اندر ابھی تک ایسا کوئی تذکرہ اہل سنت و جماعت کی طرف سے اہتمام کے ساتھ سامنے نہیں آیا۔ ہاں، علامہ مولانا وکیل احمد سکندر پوری، انہوں نے کسی دور میں اخبار نحات کے نام سے نحویوں کے حالات پر ایک مستند تذکرہ لکھا تھا۔ اس کی کسی دور میں اشاعت ہوئی تھی، اس کے بعد اشاعت ثانی نہیں ہو سکی۔ اگر کوئی دوست اس پہ تحقیق کرے، اس کو ڈھونڈے نکال لائے اور عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اس کی اشاعت کرے تو یہ ایک بڑا کام ہوگا۔ اس کے علاوہ محدثین کے حالات پر کچھ تذکرے ضرور سامنے آئے ہیں، جیسے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے اولیاء رجال الحدیث کے نام سے 200 محدثین کا تذکرہ کیا ہے۔ خیر یہ ایک قسم ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے کسی ایک ملک، صوبے یا شہر سے تعلق رکھنے والے مشائخ کا تذکرہ کرنا۔ اس طرح کے تذکرے پاک و ہند کے اندر ہمارے ہاں کئی طرح کے لکھے جا چکے ہیں، جن میں یہ دیکھیں تذکرہ اکابر اہل سنت۔ علامہ عبدالحکیم شرف قادری نے پاکستان بننے کے بعد علماء پاکستان، اہل سنت کے وہ علماء کرام جن کا تعلق پاکستان سے تھا، ان کا تذکرہ کیا۔ غالباً 250 مشاہیر کا تعارف اس کتاب میں آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک دوسری کتاب ہے انوار علماء اہل سنت سندھ، 1 جلد میں ہے، مصنف اس کی دوسری جلد پہ کام کر رہے ہیں، اللہ پاک انہیں کامیاب کرے۔ تو یہ جو ہے اس میں سندھ کے علماء کرام کا تذکرہ ہے، علماء اور مشائخ اہل سنت۔ اسی طرح اسی قسم کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا یا شہر سے تعلق رکھنے والے علماء و مشائخ کا تذکرہ۔ تو شہر سے تعلق رکھنے والے، اس میں میں ایک تذکرے کا ذکر کر دیتا ہوں۔ حکیم محمد موسیٰ امرتسری، انہوں نے ایک تذکرہ لکھا ہے، تذکرہ علماء امرتسر۔ امرتسر کے علماء کا جو علماء امرتسر سے تعلق رکھنے والے جو علماء کرام ہیں، ان کا اس میں تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ ہند سے ایک دو اور کتابیں شائع ہوئی ہیں جس میں خاص کسی ایک شہر سے تعلق رکھنے والے علماء و مشائخ کا تذکرہ موجود ہے۔ اب مجھے ڈاؤٹ ہو گیا ہے کہ یہ امرتسر شہر ہے یا صوبہ ہے، خیر یہ دیکھنا پڑے گا۔ تذکروں کی اقسام میں 7ویں قسم ہے کسی اہم فیلڈ میں خدمات کرنے والے رجال کا تذکرہ۔ تو ماضی قریب میں سیاست ایک شعبہ ہے، فیلڈ ہے،
जिस वक्त पाकिस्तान बना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हुई, तो उस वक्त बहुत से उलमा अहले सुन्नत ने सियासत में हिस्सा लिया और पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा किया। तो इस फील्ड में काम करने वाले अहले इल्म और मशाइख की सीरत पर पाको हिंद के अंदर मुतअद्दिद तज़किरे लिखे जा चुके हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान में ही काम हुआ है और इसमें तकरीबन 4 से 5 तज़किरे तो इस वक्त मेरे जहन में आ रहे हैं। इसी तरह अगर किसी और फील्ड से कोई ताल्लुक़ रखता है, जैसे आप कह लें कि ख़त्म नबूवत के हवाले से उलमा अहले सुन्नत ने किस तरह की खिदमत सर अंजाम दी है, तो इस ज़िम्न में भी 2 से 3 तज़किरे मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान से छप चुके हैं। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। 8वीं किस्म, किसी एक ज़माने से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का तज़किरा। ये आप यूं कह लें कि किसी एक सदी से, एक कोई भी सदी हो सकती है, 10वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी, या उसके बाद कोई और 13वीं 14वीं सदी, इनमें से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व मशाइख का आप तज़किरा लिखें। माजी में तो इस तरह के बहुत से तज़किरे लिखे गए हैं, उर्दू में इस नौइयत पे काम कम हुआ है। यार इसकी ज़रूरत है, इंशाअल्लाह ताला आगे जाके हम जो तजावीज़ात करेंगे, ये आपको उन्वानात देंगे तज़किरों के लिए, उसमें कोशिश करेंगे कि इस तरह का कोई एक उन्वान आपकी बारगाह में पेश करें। आगे किस्म नंबर 9 है, किसी एक मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले अहले इल्म का तज़किरा। ये जो किस्म है ना 9, ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। तकरीबन हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपने अपने मशाहिर का तज़किरा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत की तरफ से भी बहुत सारे तज़किरे लिखे गए हैं और आइंदा भी लिखे जाएंगे। एक किस्म ये होगी। अगली किस्म है किसी एक सिलसिला से ताल्लुक़ रखने वाले मशाइख का तज़किरा। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। पहले मसलक था, अब मसलक के अंदर किसी एक सिलसिला से ताल्लुक़ रखने वाले, जैसे हमारे बरसगीर के अंदर 4 सिलसिले बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। सिलसिला सहवर्दिया, सिलसिला कादरिया, सिलसिला नक्शबंदिया और सिलसिला चिश्तिया। तो इनमें से तकरीबन हर सिलसिले के से ताल्लुक़ रखने वाले मशाइख के तज़किरे मौजूद हैं। सबसे कम तज़किरा सिलसिला सहवर्दिया से ताल्लुक़ रखने वाले मशाइख का है। जहाँ तक मुझे याद है, इन पे सिर्फ एक ही तज़किरा लिखा गया है और उसमें भी जो तज़किरा नवीसी के असूल व ज़वाबित और तहकीकी अंदाज़ है वो नहीं अपनाया गया, सिर्फ तज़किरा लिख दिया गया है। और इस सिलसिला में बहुत से तज़किरे हैं, जैसे मशाइख चिश्त पे तारीख़ मशाइख चिश्त है। ये मैंने किताब का नाम इसलिए दे दिया कि ये बहुत मशहूर है और इसके लिखने वाले जो हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत के बाद इसे लिखा है। उसके बाद तारीख़ मशाइख कादरिया, अल्लाह आपका भला करे। सिलसिला नक्शबंदिया से ताल्लुक़ रखने वाले मशाइख का तो बहुत ज़्यादा तज़किरे मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा काम उन्हीं पर हुआ है। तज़किरों की अक़साम में 11वां ताल्लुक़ है तज़किरों की तलख़ीसात। ये भी एक किस्म और नौ है, इसमें भी तज़किरे लिखे जा सकते हैं। बाज़ अफराद क्या करते हैं कि मुख्तलिफ तज़किरे देते हैं, तो उनकी तलख़ीसात तैयार करते हैं और इस तरह वो एक नया तज़किरा तैयार करके तो दूसरों के सामने पेश कर देते हैं। ये भी एक किस्म और नौ है, इस पर भी काम मौजूद है। 12वीं किस्म है तज़किरों की तरतीबात। कुछ तज़किरे ऐसे होते हैं, उन्हें तज़किरा तो नहीं कहना चाहिए, जो तज़किरों की तारीफ़ उसके असूल व ज़वाबित उन पे लागू नहीं होते। खैर ये भी एक नौ और किस्म है। इसमें क्या करते हैं, जैसे माज़ी करीब में बहुत से अहले इल्म, मशहूर अहले इल्म ने वफ़ात पाई, उनमें से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, शेखुल हदीस अल्लामा अशरफ सियालवी। तो अब दीगर उलमा कराम ने और उनके शागिर्दों ने उनसे मुतल्लिक़ मुख्तलिफ तासुरात कलमबंद किए। किसी ने 1 सफ़े में, किसी ने 2 सफ़े में, किसी ने 4 सफ़े में। तो क्या किया कि बाद में
ان سب کو ایک جگہ پہ جمع کر کے شائع کر دیا گیا۔ اچھا، یہ تذکرے کی ایک ترتیب ہوگی۔ یہ کام کوئی خاص کام اس لحاظ سے نہیں ہوتا کہ اس میں بہت ساری محنت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو بعد کے محققین ہوتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، ان کے نفع کے لیے یہ تذکرے اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم ہے، اس طرح کے تذکرے بہت سارے موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے 13 نمبر، کسی شخصیت سے متعلق پھیلائے جانے والے غلط حقائق کی تحقیق پر مشتمل تذکرہ۔ یہ کسی بھی شخصیت سے متعلق جو غلط حقائق پھیلائے جاتے ہیں وہ کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ باتیں ان کی طرف ایسی باتیں ان کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے جن کا ان سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، وہ کام انہوں نے نہیں کیے ہوتے، اور ایسی باتیں بھی منسوب کر دی جاتی ہیں جو تعریف پر مبنی ہوتی ہیں، ان کے کارنامے گنوانا شروع کر دیے جاتے ہیں جبکہ وہ کارنامے انہوں نے کیے ہی نہیں ہوتے۔ اس طرح کے بہت سارے تذکرے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت کے متعلق ان کے مخالفین نے ایسی بہت سی باتیں منسوب کی جن کا ان سے دور دور تک تعلق نہیں تھا، تو بعد میں کئی محققین نے اس پہ قلم اٹھایا، ان میں سے پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد مجددی۔ ان کے جو آپ تذکرے دیکھیں گے جو سید اعلیٰ حضرت پر انہوں نے کام کیا ہے، اس میں ایک بڑی تعداد ان کے رسائل کی اس نوعیت کے تذکروں پر ہے کہ ان پر لگے گئے الزامات کو دور کیا گیا۔ اسی طرح الحمدللہ ڈاکم بندہ نے بھی ایک تذکرہ لکھا ہے امام اہل سنت کا، اس کا نام ہے محدث بریلوی پر صاحب نزہۃ الخواطر کے الزامات کا جائزہ۔ یہ جو تذکرہ مختصر ہے تقریباً 60 صفحات کا، ہند سے سراج پبلیکیشن کی طرف سے طبع ہوا ہے۔ اچھا، وہابیوں کی طرف سے مولوی اسماعیل دہلوی اور ان کے جو شیخ تھے انہوں نے ان کی طرف کچھ ایسے کارنامے منسوب کر دیے، ایسے کام جو انہوں نے کیے ہی نہیں تھے، تو اس پہ ایک ماضی قریب میں تذکرہ لکھا گیا ڈاکٹر خوشتر نورانی کی طرف سے۔ کتاب کا نام غالباً تحریک جہاد اور برٹش گورنمنٹ، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ اس میں انہوں نے ان غلط حقائق کا جائزہ لیا ہے جو ان کی طرف ان کے عقیدت مندوں نے منسوب کر دیے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، ایک قسم یہ ہوگی تذکروں کی۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ کسی شخصیت کے معاشرے پر اثرات کا جائزہ لینا۔ ایک قسم یہ بھی ہے کہ اس طرح تذکرہ لکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور ان کا کام کس نوعیت کا تھا اور اس پر معاشرے میں کیا کیا اثرات پڑے۔ امام اہل سنت کی شخصیت کو لے لیں تو الحمدللہ سید اعلیٰ حضرت کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جس نے ہر جہت سے ملت اسلامیہ کو متاثر کیا ہے، سیاسی جہت ہو، علمی جہت ہو یا روحانی جہت ہو۔ اس پر بہت سے تذکرے لکھے گئے ہیں، آپ سید اعلیٰ حضرت پہ جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں اور جو کریں گے ان کو انشاءاللہ تعالی اس بارے میں اندازہ ہو جائے گا۔ تذکرہ نویسی کی اقسام میں جو اگلی قسم ہے وہ ہے فرد واحد کا تذکرہ۔ اس طرح کے بہت سے تذکرے لکھے جاتے ہیں، کسی ایک شخصیت پر مفصل کلام کیا جاتا ہے اور اس کی شخصیت کے تمام گوشوں کو متعارف کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ تذکرے زیادہ تر ایسے افراد کے لکھے جاتے ہیں جن کا حلقہ اثر کافی زیادہ ہو۔ آگے ہے
جو قسم وہ ہے خود نوشت سوانح حیات، یعنی کوئی فرد خود اپنا تذکرہ لکھے، اپنی زندگی کے بارے میں بیان کرے۔ یہ جو تذکرے ہیں اس طرح کے مستقل بھی لکھے گئے ہیں، اور علماء و مشائخ نے مختلف کتب کے اندر یہ اپنی سوانح حیات کو بیان کیا ہے۔ جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار کے آخر میں اپنی خود نوشت سوانح حیات کو قلم بند کیا ہے۔ اس کے علاوہ ماضی قریب میں آپ آ جائیں تو مفتی جلال الدین امجدی، فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی، انہوں نے اپنی کتاب انوار الحدیث اور خطبات محرم کے شروع میں خود نوشت سوانح حیات کو بیان کیا ہے۔ یہ بھی ایک قسم ہے تذکرہ نویسی کی۔ اسی طرح آگے آ جائے آپ بیتی۔ آپ بیتی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر کوئی ایسا اہم واقعہ رونما ہو جاتا ہے جو اس کے نزدیک کم از کم معنی رکھتا ہے، اس سے اس کی زندگی جو ہے وہ چینج بھی ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ اس کے معمولات پر اثر بھی پڑتا ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی نوعیت کی آپ بیتی ہو سکتی ہے۔ تو تذکرہ کرنے والا اپنی آپ بیتی کو، اپنے واقعات کو جو اس کے ساتھ بیتا ہوتا ہے، اس کو کتابی صورت میں لکھ دیتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے وہ خود لکھتا ہے۔ اس سے من وجہ ہم جو گزشتہ قسم ہے خود نوشت سوانح حیات، اس میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ 17 قسمیں ہم نے بیان کی ہیں۔ آپ غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے مزید بھی کچھ قسمیں سامنے آئیں گی۔